الحمد لله رب العالمين. سب نے، ان بچوں نے بھی اور کچھ دائیں بائیں ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ جیسے صبح کو سبزی منڈی میں ہوتا ہے. آپ لوگ بھی ادھر جگہ نہ ہو تو ہی بیٹھ جاؤ. سلمان بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ. اے بچے بالکل. تک بندی والی رٹی ہوئی تقریریں نہیں کرتا ہوں. جو آپ سنیں گے وہ میں سناؤں گا. اب آپ کے سننے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو ذرا فلاں فلم کا گانا سنائیے، مقصد یہ نہیں ہے. بات وہی ہوگی کہ جو میں چاہتا ہوں آپ کو سنانا، لیکن آپ جس ماحول میں سنیں گے، جس انداز سے سنیں گے، میں یا تو آپ کے ماحول میں رہوں گا یا آپ کو اپنے ماحول میں رہوں گا. اور کوئی 2-3 گھنٹے کا میں خطاب نہیں کروں گا. جتنی دیر محبت سے بات ہو جائے گی ہماری آپ کی، کام کی بات، کام آنے والی بات، بس اتنی دیر، چاہے وہ 15 منٹ کی ہو، چاہے آدھا گھنٹے کی ہو، چاہے 1 گھنٹہ کی ہو، اور حد ہے کہ 1 گھنٹہ کی ہو بس. ذرا پیچھے بھی ایک مرتبہ ذرا کوئی کھڑا ہو سمجھدار آدمی تو ذرا پیچھے والوں کو بھی سمجھا دو. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير. محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند اپنے آقا و مولا سیدنا اعلیٰ حضرت امام الانبیاء والمرسلین پیارے نبی مکی مدنی رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك. رب أرني بجمالك وصلي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ آج کی جو محفل ہے یہ ایک محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں ہے. ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ ایصال ثواب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور ایصال ثواب کرنے کے کیا فائدے ہیں. بس یہ 3 باتیں ہماری اور آپ کی آج کی اس محفل میں ہوں گی. میں ابھی بہار سے آ رہا ہوں، بہار نہیں بلکہ جھارکھنڈ.
اور یہی آیت کریمہ میں نے وہاں تلاوت کی، پہلی مرتبہ میں نے اس پر خطاب کیا، اسی پر یہاں بھی خطاب کروں گا، لیکن وہ تقریر ریپیٹ نہیں کروں گا۔ کچھ باتیں آج کی محفل کے مناسبت سے اور عنوان سے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے مطلع سنیے گا، اور اگر پھر موقع لگا تو پھر ایک شعر سنیے گا، بس ایک مطلع اور ایک شعر، وہ بھی شعر کا نمبر آیا تو ورنہ کا مطلب میں کام ہو جائے۔ آپ نے ابھی بہت خوبصورت کلام سماعت کیے ہیں، اور بہت دیر سے آپ نعت خوانی سے محظوظ ہو رہے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ اب اور آپ کو نعت خوانی کی طرف لگایا جائے، بلکہ کچھ باتیں کام کی ہو جانی چاہیے، مگر ماحول سازی کے لیے ایک مطلب ضرور سماعت فرمائیں۔ میں چلا ہوں سوئے در نبی، میں چلا ہوں سوئے در نبی، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، میں چلا ہوں سوئے در نبی، میں چلا ہوں سوئے در نبی، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، میں چلا ہوں سوئے در نبی، یہ بڑے میرے پاؤں چھوٹی ہیں منزلیں، میرے پاؤں چھوٹی ہیں منزلیں، یہ در حبیب کی بات ہے، میرے پاؤں چھوٹی ہیں منزلیں، یہ در حبیب کی بات ہے، میں چلا ہوں سوئے در نبی۔ سب کے پاس اتنی دولت اور اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ مدینہ منورہ تک پہنچ جائے۔ مدینہ شریف آدمی جاتا ہے تو دو عنوان سے جاتا ہے، یا تو حج کے لیے جائے تو مدینہ شریف پہنچ جاتا ہے، یا عمرے کے لیے جائے تو مدینہ شریف چلا جاتا ہے، مگر حج کے لیے 4 لاکھ چاہیے اور عمرے شریف کے لیے 1 لاکھ چاہیے۔ اب وہ غریب مسلمان کہ جو پورے دن میں 400 روپے 500 روپے 600 روپے کماتا ہے، گھر میں 4-5 بچے بھی ہیں، بیٹی بھی ہے، اس کی شادی بھی کرنی ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، ان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، تو کیسے وہ پیسے جمع کرے اور کیسے وہ بارگاہ رسالت میں حاضری دے؟ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑا مشکل کام ہے، بڑی حسرتوں کی ایک
پہاڑی ہے کہ جس پر چڑھنا آسان نہیں آئے، مگر وہ ایک غریب ایمان والا، ایک غریب امتی پھر بھی دربار نبی میں حاضری کی تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، کس انداز سے رکھتا ہے، اس کا انداز کیا ہے آرزو رکھنے کا؟ یا رسول اللہ میں نادار ہوں، یا رسول اللہ غریب ہوں، یا رسول اللہ میرے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، زر نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، آپ سے عشق ہے یا رسول اللہ، تو کیا ہو؟ پیسہ نہیں ہے مگر عشق ہے، محبت ہے آپ کے یا نبی، تو کیا کیا جائے؟ شیر سماعت فرمائیں۔ میں چلا ہوں سوئے در نبی، ایک غریب امتی کی فریاد، کبھی مجھ کو طیبہ بلائیے، یا رسول اللہ یا تو اتنا مال دے دیجئے کہ میں آ جاؤں، یا رسول اللہ یا تو اتنا پیسہ دے دیجئے کہ میں آپ کی چوکھٹ کو چوم لوں، یا رسول اللہ یا تو اتنا اثاثہ، اتنا مال مل جائے کہ میں آپ کے دربار پرانوار میں حاضری کی سعادت حاصل کر سکوں، یا رسول اللہ یا تو اتنی دولت مل جائے کہ کبھی مجھ کو طیبہ بلائیے، اور اگر یہ مال نہ ملے، اگر یہ دولت نہ ملے، اگر اتنا پیسہ میرے پاس نہ آ پائے تو پھر کیا ہو؟ تو کبھی مجھ کو طیبہ بلائیے، کبھی دل کو طیبہ بنائیے، کبھی مجھ کو طیبہ، یا رسول اللہ غلام کی آرزو، یہ ہے ایک غلام کی آرزو، یہی ایک غریب کی بات ہے، یہ ہے ایک غلام کی آرزو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم مدار، دم مدار، دم مدار، فیضان حضور مجدد مراد آبادی، فیضان حضور مجدد مراد آبادی، خطیب اعظم، خطیب اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک بار اور پیسہ چاہتا تھا نہیں ملا، ایک بار اور دولت چاہتا تھا، ایک بار بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بالکل اتنا سمجھانے کے بعد بھی باتیں ہو رہی ہیں، کتنا افسوس کی بات ہے۔
اس لیے کہ ہم تو دولت چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں. کون سا ہے انسان ہے کہ جو دولت نہیں چاہتا؟ کوئی ایسا ہے؟ مس کال آئی ہے تمہارے پاس بابا. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جسے مال نہیں چاہیے، چاہے کوئی کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، باتیں چاہے کتنی اچھی کرے، مگر پیسے تو سب کو چاہیے. اس لیے کہ بغیر پیسے کے تو کام ہی نہیں ہونا ہے. دین کا کام بھی ہوگا تو پیسے سے ہی ہوگا. بھئی یہ کام دین کا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، حدیث شریف پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، یہ بھی تو دین کا کام ہے. مگر فقط پیسے کے ہو جائے گا؟ نہیں نا. تو دنیا میں ہر کام پیسے سے ہے، پیسہ سب کو چاہیے، اور جس کے پاس جتنا ہے اسے زیادہ چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی لکھ پتی بن جائے اور اس کو صبر آ جائے کہ بس کافی ہو گیا. نہیں، اب اس کو کروڑ پتی بننے کا شوق ہے. کروڑ پتی ہو گیا، اب ارب پتی بننے کا شوق ہے. ارب پتی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اب اسے کھرب پتی بننے کی فکر ہونے لگی. جیسے جیسے دولت بڑھ رہی ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، مال کو حاصل کرنے کی طلب اور حوث بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دولت دے دے، اللہ تعالیٰ سب کو مال دے دے، سب کو لکھ پتی بنا دے، سب کو کروڑ پتی بنا دے. ایسا تو نہیں ہے نا. اور ایک بات سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بندے ہی کی بہتری ہے. اگر رب تعالیٰ ہمیں لکھ پتی نہیں بنا رہا ہے، ہماری بہتری ہے اس میں. اگر ہم لکھ پتی ہیں، رب تعالیٰ ہمیں کروڑ پتی نہیں بنا رہا ہے، اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو مال مل جائے، آپ لکھ پتی کروڑ پتی ہو جائیں، آپ کا سگا بھائی آپ کا دشمن بن جائے. ارے کتنی جگہ ابھی سگے بھائی کو چھوڑ دیجئے، مال کے لیے، دولت کے لیے باپ نے اولاد کو قتل کر دیا، اولاد نے باپ کو قتل کر دیا. یہ دولت یہ بھی تو کراتی ہے نا. اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دولت نہیں دی، اگر مال نہیں دیا، اگر دنیا کا خزانہ نہیں دیا، تو رنج مت کرو، غم مت کرو. ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو دولت نہ دے کر آپ کی جان کی حفاظت فرما دی. کہ اگر اس کو عالم الغیب والشہادہ ہے نا، اس کو تو سب معلوم ہے کہ میں اگر اپنے بندے کو مال دولت دوں گا، آج مال ملے گا، کل کو اس کا مرڈر ہو جائے گا. آج دولت ملے گی، کل کو اس کا قتل ہو جائے گا. رب تعالیٰ نے ہمیں زیادہ دولت نہ دے کر ہماری جان کو محفوظ فرما دی. تو سب کو دولت مل جائے یہ تو ضروری نہیں ہے نا. مال سب کے پاس ہو یہ تو ضروری نہیں ہے نا. تو یا رسول اللہ، دولت نہ ملی ہو میری ہی بھلائی ہے، مال نہ ملا ہو میری ہی بھلائی ہے. اب دولت نہ ملی، نہ ملے، مال نہ ملا ہو، نہ ملے، میں مدینہ طیبہ کا ٹکٹ نہ لے سکتا ہوں، نہ ملے، مجھے آنے جانے کا پیسہ حاصل نہ ہو سکے، مگر یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں چلا جاؤں، اگر یہ نہ ہو سکے تو یا رسول اللہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس غریب امتی کے دل میں تشریف لے آئیں. لیکن میرے دل کو آپ مدینہ بنا لیجیے اور میرے دل میں تشریف لے آئیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم، خطیب حضور خطیب اعظم، حضور خطیب اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو کبھی مجھ کو طیبہ بلائیے،
ایک غلام کی آرزو، یہ ایک غریب کی بات ہے، یہ ایک غلام کی آرزو، یہ ایک غریب کی بات ہے، میں چلا ہوں سوئے درے نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اور آپ کا سننا یہ کہہ رہا ہے کہ اور پڑھا جائے، اور اشعار پڑھے جائیں، مگر میں پڑھوں گا نہیں۔ ہاں، اس لیے کہ میں نعت خوانی ایک محدود دائرے میں پسند کرتا ہوں، کام کی بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کام کی باتیں سنیں۔ ہم محفل ایصال ثواب میں بیٹھے ہیں۔ دیکھو میری ماں بہنوں، ایک بات بتاؤں میں آپ کو پوری زندگی ملے گی باتیں کرنے کے لیے۔ میں تھوڑی دیر تک ہی کروں گا، پھر پوری رات باتیں کرنا، سونا ہی مت، پوری رات باتیں کرنا، مگر تھوڑی دیر سن لو آپ کے کام کی باتیں۔ مرنا مجھے بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے۔ کام کی باتیں سن لو گی، کام آئیں گی، اور باتیں کرتی رہو گی۔ اے بہن، یہ کہاں سے لیا؟ یہ دوپٹہ کا رنگ آیا تھا تو نے، اس میں رہنا ہی نا، تو بس کام کی باتیں رہ جائیں گی یار۔ اچھا میری سن لو، میں جو رنگ دکھا رہا ہوں وہ رنگ دیکھو۔ ایصال ثواب یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہم ایصال ثواب کرتے کیوں ہیں؟ کھانا بنا لیا، سامنے رکھ کر بیٹھ گئے، چاروں قل پڑھے جا رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، دیگر آیات کریمہ پڑھی جا رہی ہیں، درود داد شریف پڑھا جا رہا ہے، شجرہ شریف پڑھا جا رہا ہے، درود و سلام ہو رہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا کو پہنچے، اس کا ثواب خلفائے راشدین کو پہنچے، اس کا ثواب اہل بیت کرام کو پہنچے، اس کا ثواب پنجتن پاک کو پہنچے، اس کا ثواب تمام اولیاء کرام کو پہنچے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اماں کو پہنچے۔ ابا کا انتقال ہو گیا، ہمارے ابا کو پہنچے۔ بیٹا کرنے بیٹھا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اماں کا انتقال ہو گیا، ان کے نام کر رہا ہے، اپنے بھائیوں کے نام کر رہا ہے، اپنے آباء و اجداد کے نام کر رہا ہے۔ کیوں؟ ایصال ثواب کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا یہ بلا وجہ کا کام ہے؟ کیا یہ بے مقصد کام ہے؟ کہ یہ صرف کھانے پینے کے گھرے بنا رکھے ہیں؟ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں اما یہ کیا صاحب بس بلا وجہ کے مولویوں نے کھانے پینے کا حساب بنا رکھا ہے، کوئی ثواب کی ضرورت نہیں ہے، مر گیا مر گیا، اب مرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جیسا کیا ہوگا ویسا بھگتے گا، جیسا دنیا میں کر کے گیا ہوگا ویسی اس کا انجام ہوگا، کوئی ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بھولا بھالا سیدھا سادہ مسلمان بیچارہ بولا ہاں یار بات تو صحیح ہے، بھلا کون کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ کس کا بھلا کون یہاں سے قبر والے کا بھلا کر سکتا ہے؟ جس نے جو کیا ہوگا دنیا میں ویسا بھگتے گا وہ جا کر۔ آدمی راستے سے ہٹ جاتا ہے، بدعقیدہ ہو جاتا ہے، آدمی اللہ اور رسول کے اور دین کے راستے کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ مگر سنیں مسلمانوں، ایصال ثواب کرنا یہ آج کے کسی مولوی نے شروع نہیں کیا ہے۔ ایصال ثواب کرنا یہ 50 سال 100 سال پہلے کسی مولانا نے شروع نہیں کرایا ہے۔ ایصال ثواب کرنا یہ 200 400 500 سال سے شروع نہیں ہوا، بلکہ ایصال ثواب کرنا اس نے شروع کیا ہے کہ جس نے ہمیں دین اور ایمان لا کر دیا۔
جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہے اس نے ہمیں ایصال ثواب کا درس عطا فرمایا. کیوں؟ کہاں لکھا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں لکھا. دور مت جاؤ, اٹھا کر دیکھو جامع مداری شریف. سیدنا حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب جامع مداری شریف دیکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ, میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, میں کیا کروں؟ ایک صحابی سمجھتے ہیں نا, جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا ہو, اس کو صحابی کہتے ہیں. صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اماں کا انتقال ہو گیا, اب جیسا اس نے کرم کیے ہوں گے بھگتے گی, اب جیسا اس نے دنیا میں کیا ہوگا ویسے اس کا انجام ہو جائے گا. تجھے کاہے کی فکر کرنی ہے؟ تو اپنے گھر جا, تو اپنا کام دیکھ, تو اپنی کھیتی دیکھ, تو اپنا کاروبار دیکھ. نہیں, پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا. پیارے نبی نے یہ سبق نہیں دیا, پیارے نبی نے یہ لائن نہیں دی, بلکہ جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سعد, ان صحابی کا نام حضرت سعد تھا. کیا نام تھا؟ حضرت سعد. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سعد تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, تمہاری امی کا انتقال ہو گیا ہے, تو اے سعد جاؤ اور جا کر ایک کنواں کھدوا دو, لوگ قیامت تک اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے اور تمہاری ماں کو ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ درس عطا فرمایا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو جائے, تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے, تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے, تو کوئی بھی ایسا کام کر دو کہ جس سے عوام کو فائدہ ہو جائے, جس سے ایمان والوں کو فائدہ ہو جائے, جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے. فائدہ مسلمانوں کو ہوتا رہے گا اور تمہارے مرحوم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس عطا فرمایا. کون کہتا ہے, کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی ثواب کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ثواب پہنچانے کی حاجت نہیں ہے, باہر والا قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ارے ایمان والا اپنے ایمان والے مردے کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں میں آپ کو, باہر کا ایمان والا اندر کے ایمان والے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, اور اندر کا ایمان والا اگر اللہ کا ولی ہے تو وہ باہر والے کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. ہاں, اپنے یہاں دونوں لائنیں کھلی ہوئی ہیں, آدان پردان ہے کہ باہر والا تو اندر والے کو فائدہ پہنچا ہی سکتا ہے سب کے لیے, اور اندر والا اگر پاورفل ہے, اندر والا اگر اللہ کا ولی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ باہر والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اچھا, یہ والی لائن جو ہے یہ تھوڑی سی ابھی الگ ہے کہ اندر والا باہر والوں کو فائدہ کیسے کیسے پہنچاتا ہے, یہ پھر کبھی بتاؤں گا, کیونکہ الگ لائن پہ چلا جاؤں گا میں. ابھی تو میری لائن یہ والی چل رہی ہے کہ باہر والا اندر والوں کو فائدہ کیسے پہنچاتا ہے. ارے ایک حدیث کوئی ہے, ایک کوئی ہے, لائن لگی ہوئی ہے. اور بڑھو آگے کو, مشکات شریف کی حدیث پاک ہے اور جامع مداری شریف میں بھی موجود ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور اگر میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو عمرہ یا حج کرتی۔ یا رسول اللہ میری ماں اگر زندہ ہوتی تو یا تو حج کرتی یا عمرہ کرتی، مگر ان کا ہو گیا انتقال، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا اپنی ماں سے حج، اپنی ماں کے نام سے حج یا عمرہ کر لے، حج تو کرے گا، عمرہ تو کرے گا، ثواب اللہ تعالیٰ تیری ماں کو عطا فرمائے۔ کون کہتا ہے کہ باہر والا اندر والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا؟ اور آگے بڑھ جاؤ، میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، دو قبروں کے پاس پہنچے، ایک شاخ توڑی، پیڑ سے ایک شاخ توڑی، اس کو بیچ میں سے چیرا، آدھی شاخ ایک قبر پر لگا دی، آدھی شاخ ایک قبر پر لگا دی۔ بار بار سنی ہوگی حدیث شریف۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ہم نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ شاخیں توڑ کر قبر پر لگاتے ہو، ماجرا کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے یہ کھجور کی شاخیں ان دونوں کے قبروں پر لگا دی ہیں، یہ شاخیں جب تک تر رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور اللہ کے ذکر ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان قبر والوں کے عذاب میں کمی فرماتا رہے گا۔ قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوگی، کاہے سے؟ پیڑ کی شاخیں، پیڑ کی لکڑیاں اللہ کا ذکر کریں گی تو قبر والوں کو فائدہ ملے گا۔ یہ لکڑی، یہ بانس لکڑی ہے نا، یہ لکڑی ہے نا، یہ تخت ہے، لکڑی ہے نا، پیڑ میں جو ہوتی ہے شاخیں وہ لکڑی کی ہوتی ہے نا۔ یہ تر شاخیں اگر قبر پہ لگ جائے تو قبر والوں کو فائدہ دیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ لکڑی زیادہ افضل ہے یا انسان زیادہ افضل ہے؟ بولو انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اپنے تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ سنی مسلمانوں ذرا سوچو تو کہ جب ان لکڑیوں کے ذکر کرنے سے مردے کو فائدہ ملے گا تو جب زندہ اور انسان اور ایمان والے اللہ کا ذکر کر کے اپنے قبر والے کو ایصال ثواب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں کیسی رحمتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتا ہے کہ اب یہاں قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور آگے بڑھ جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردے کو دفن کرو، تو دفن کرنے کے بعد وہیں بیٹھو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے الٹا ہوتا ہے، جیسے ہی دفن کیا تو بس آواز آتی ہے، چلو بھائی چلو 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 چلو۔ اور باغا تو اتنا بڑا مفتی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو بھائی اب سوال جواب کا وقت ہو گیا، باقی سب چلو 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 چلو۔ ایسا کہ جیسے ان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے فرشتے ڈر جائیں گے، سوال نہ کریں گے۔ بے وقوفی کی باتیں، دین سے بالکل الگ باتیں کہ جہاں مردے کو دفن کیا بولے بس اب چلو، بس اب سوال جواب کا وقت، اب چلو خالی کرو خالی کرو۔ سنیں مسلمانوں، آپ کو معلوم ہے کہ اپنے مردے کو دفن کرنے کے بعد کتنی دیر قبر پر رکنا چاہیے؟ کتنی دیر اپنے مردے کی قبر کے پاس ٹھہرنا چاہیے؟ معلوم ہے تمہیں؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردے کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر اس کی قبر کے پاس رکے رہو، بیٹھے رہو، کھڑے رہو کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اونٹ، بکرا نہیں، بکری نہیں، 40 کلو کا کٹڑا نہیں، کیا؟ اونٹ۔ اونٹ تو دیکھا ہوگا نا؟ جی کھایا بھی ہے نہیں؟ جی کھایا؟ ہاں تو بھی جرے میں کھایا ہوا۔ ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں ہی کبھی کبھی 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اب نہیں دیکھا اونٹ؟ چلو میں کہوں 10 منٹ میں کٹ بھی گیا، اب اس کی کھال اتارنا، پھر اس کا گوشت بننا۔ ہمارے یہاں بکرا بنتا ہے 1 گھنٹہ لگتا کم سے کم۔ اگر کٹرا یا بھینس کاٹ کر بنانے لگو 3 گھنٹے بھی مان لو، اجی میں کو 2 مان لو، چلو صاحب آپ کے مان لو، 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور اونٹ کٹرے سے کم 3 گنا 4 گنا تو ہوتا ہی ہے، تو 2 گھنٹے کے اگر 4 گنا کر لو تو کتنے ہو گئے؟ 8، اور 3 گنا کرے تو کتنے ہوئے؟ 6 گھنٹے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردے کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر اس کی قبر کے پاس رکو کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا۔ کیا مطلب؟ کہ جب اپنے مردے کو دفن کر دو تو چھوڑ کے مت آؤ، اس کو تنہا مت چھوڑو، اس کو اکیلا مت چھوڑو، بیٹھے رہو وہاں پر۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے مردے کو دفن کر دو تو اس کی قبر کے پاس سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرو۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس کی قبر کے پاس اب سورہ بقرہ شریف تقریباً 2.5 پاروں میں ہے۔ اگر ایک عام مسلمان پڑھنے بیٹھے تو تقریباً 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، کم سے کم 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ جب سورہ بقرہ شریف پڑھنے بیٹھے گا تو بزرگوں نے ایسا انتظام کر دیا کہ تم غمزدہ ہو، تمہارے گھر میں موت ہوئی ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر سورہ بقرہ شریف پڑھ لینا، سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کر لینا، مردے کے سرانے بیٹھ کر یہ 2.5 پارے تقریباً پڑھ لینا۔ ارے پڑھتے رہو گے تمہارا دل لگا رہے گا، پڑھتے رہو گے تمہارا وقت بھی گزر جائے گا، اور حدیث شریف پر عمل بھی ہو جائے گا کہ اپنے مردے کو اکیلے مت چھوڑو، دفن ہونے کے بعد بلکہ بیٹھے رہو، سبحان اللہ۔ بیٹھے رہو، ایک دم چھوڑ کے مت آؤ۔ اور میاں ایک بات بتا دوں میں آپ کو، اسلام کی کوئی بھی بات بے مقصد نہیں، اسلام کی کوئی بھی بات بے معنی نہیں ہے، اسلام کی کوئی بھی بات بے وجہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی بھی ارشاد بلا وجہ ہمیں عطا نہیں فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مردے کو دفن کرو اس کے پاس بیٹھے رہو۔ کیوں بیٹھے رہو؟ اس لیے کہ تمہارا عزیز، تمہارا رشتہ دار قبر میں گیا ہے، اندھیرے میں گیا ہے، تنہائی میں گیا ہے۔ تم نے تو اس کو مردہ رکھا ہے زمین کے اندر، تم نے تو اسے بے جان رکھا ہے قبر کے اندر، تم نے تو موت کی حالت میں رکھا ہے قبر کے اندر۔ لیکن جیسے قبر میں رکھا، پٹاؤ دیا، فیضان بیٹا ادھر کو دیکھو، فیضان ادھر کو دیکھو بیٹا، ادھر کو دیکھو، تم نے تو قبر میں رکھا ہے، اندھیرے میں رکھا ہے، تنہائی میں رکھا ہے، مردہ رکھا ہے، مگر تم نے رکھ دیا۔ اس کے بعد اتنا وقت گزر گیا کہ 40 قدم چلنے والا چلا جائے، اب وہ مردہ نہیں ہے، اب وہ زندہ
بے شک اب وہ زندہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے حیات ابدی عطا فرما دی، اسے حیات اخروی عطا فرما دی۔ قبر میں رکھنے کے بعد 5 منٹ کا وقت گزرا، 10 منٹ کا وقت گزرا، اتنا وقت گزرا کہ چلنے والا 40 قدم چلا جائے، چاہے کوئی نہ جائے، سب کھڑے رہیں، سب بیٹھے رہیں، بس وقت اتنا گزر جائے کہ چلنے والا 40 قدم چلے۔ اب وہ مردہ نہیں ہے، اب زندہ ہے، بے شک اب اس کو زندگی عطا کر دی گئی، اب وہ زندہ ہو گیا۔ قبر میں ہے تنہائی ہے، قبر میں ہے اکیلا پن ہے، قبر میں ہے ویرانیت ہے، قبر میں ہے اب کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، قبر میں ہے اب کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، تنہائی میں ہے اب اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم زندوں کو حکم فرمایا، ہم گھر والوں کو حکم فرمایا، ہم خاندان والوں کو حکم فرمایا کہ جب تم اپنے مردے کو دفن کر دو، اس کے پاس بیٹھے رہو، اس کے پاس قرآن کی تلاوت کرتے رہو، تاکہ تمہارا مردہ ویرانی کی حالت میں، اندھیرے کی حالت میں، تاریکی کی حالت میں، تنہائی کی حالت میں جب تمہیں دیکھے گا اس کو سکون ملتا رہے گا، اس کو آرام ملتا رہے گا کہ کوئی نہیں ہے، میرے گھر والے تو میرے پاس ہیں، میرے رشتہ دار تو میرے پاس ہیں، میری اولاد تو میرے پاس ہے، میرے خاندان والے تو میرے پاس ہیں، میرے دوست تو میرے پاس ہیں، میرے محلے والے تو میرے پاس ہیں، میرے گلی والے تو میرے پاس ہیں، میرے آباء و اجداد تو میرے پاس ہیں۔ اکیلے میں، تنہائی میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا رہے گا، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ مسلک امام اعظم، زندہ آباد، حضور خطیب اعظم، زندہ آباد، فیضان حضور مجدد مراد آبادی، زندہ آباد، فیضان قدیری، زندہ آباد۔ نعرہ تکبیر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر کے پاس دفن کے بعد تھوڑی دیر رکنے کا حکم فرمایا۔ رکو، کیوں؟ تاکہ قبر والا تمہیں دیکھے، گھر والوں کو دیکھے تو سکون ملتا رہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ باہر والوں نے اندر والے کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں؟ بولو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب وہ تو اپنی بات کر رہے تھے، اپنے مولانا صاحب کی بتا رہے تھے، اپنے ابا جان کی بتا رہے تھے، وہ تو صابر صاحب کی بتا رہے تھے، وہ تو خواجہ صاحب کی بتا رہے تھے، وہ تو غوث پاک کی بتا رہے تھے۔ نہیں، میں کسی ولی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نبی کی بات کر رہا ہوں۔ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا ارشاد سنا رہا ہوں، جس کے نام پر ایمان لائے ہو اس کی بات بتا رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق باہر والا اندر والے کو فائدہ پہنچاتا۔ ارے یہی تو اسلام کا مزہ ہے، یہی تو مسلمان ہونے کا فائدہ ہے۔ آپ دنیا کا کوئی بھی دھرم لے لیجیے، ان میں ایک حساب ہوتا ہے، مر گئے بات ختم ہو گئی، جیسا کیا ہوگا اس کے حساب سے آپ کا معاملہ ہو جائے گا۔ اب کسی کا یہ ہے کہ آپ کا پورا جنم ہو جائے گا، آپ دوسرا جنم لے لیں گے، اچھے کرم کیے ہوں گے تو اگلے جنم میں انسان بن جاؤ یا شیر بن جاؤ یا ہاتھی بن جاؤ، برے کرم کیے ہوں گے تو چاہے چوہے بن جاؤ، چاہے مچھر بن جاؤ، چاہے کھٹمل بن جاؤ، حساب ہے۔ اب پارسیوں میں چلے جائیں، ان کا اپنا حساب ہے کہ آپ کو جب وہ مر جاتے ہیں انہیں گدھوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب تو کہانی ختم ہو گئی، اب چلو پشوؤں کے حوالے کر دیا جائے، پشو پن کر دیا جائے۔ سب کی اپنی اپنی تھنکنگ ہے، سب کی اپنی اپنی سوچ ہے، سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے، مگر ہمیں ہمارے اسلام نے یہ نظریہ عطا فرمایا ہے کہ تمہارا مرنے والا، تمہارا عزیز، تمہارا رشتہ دار، اچھا حالت میں گیا۔ ارے بھائی ایک بات بتاؤ، کوئی کتنا بھی بڑا متقی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں نا۔ یہ کوئی ایسا ہے کہ جس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ میں ہوں،
میں عالم بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، پیر صاحب بھی ہوں، ساری باتیں، امام صاحب بھی ہوں، نماز بھی پڑھاتا ہوں، مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مجھ سے بھی سینکڑوں گناہ ہوتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں ہوتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوتے ہیں۔ کوئی کتنا بڑا نمازی ہو، اب یہ بات آج کل الگ ہو گئی کہ جہاں آدمی نے 2-4 وقت کی نمازیں پڑھنی شروع کری، سمجھتا ہے میری تو نیا پار ہو گئی، بادہ نماز نہیں پڑھتا، ایسا لگتا ہے پورے محلے والوں پہ احسان جتانے آیا۔ بال نمازی نماز نہیں پڑھتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ امام پر حکومت چلانے آیا ہے۔ اب اسے کام تو کوئی ہے نہیں، بچے بڑے ہو گئے، کما ہو رہے ہیں، دھندا وہ کر رہے ہیں، کاروبار وہ کر رہے ہیں، یہ تو ہو گیا۔ پھر اب یہ اذان سے پہلے پہنچ گیا مسجد میں، کبھی امام صاحب کو ڈانٹتا ہے، کبھی مؤذن صاحب کو ڈانٹتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہ حرکت کبھی وہ حرکت۔ سنی مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، ہم نماز پڑھتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں تو رب کا حکم پورا کرتے ہیں، اپنے قبر کو روشن و منور کرتے ہیں، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ کسی پر احسان نہیں کرتے ہم نماز پڑھتے، ہم نماز پڑھتے تو اپنے لیے پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد کوئی یہ سمجھے کہ میں پیر مغا ہو گیا، کوئی مغا نہیں ہو گیا۔ اگر نماز میں ریاکاری آ گئی، نمائش آ گئی، یہی نمازیں کل منہ پر مار دی جائے گی۔ نماز پڑھو تو بس اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، دکھاوا کرنے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں، جتلانے کے لیے نہیں۔ عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں بس بندے کا رشتہ مولا سے ہونا چاہیے۔ وہی عبادت کام کی ہے، وہی عبادت قابل قبول ہے۔ ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، عالم ہو جائیں، مفتی ہو جائیں، حافظ ہو جائیں، قاری ہو جائیں، پیر ہو جائیں، مگر گناہ تو ہم سے بھی ہوتے ہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ اب ہم گئے دنیا سے، پتہ نہیں کس حالت میں گئے، پتہ نہیں کس عالم میں گئے، پتہ نہیں کیسا نامہ اعمال لے کر گئے ہیں، پتہ نہیں کیسی ہم نیکیوں کی یا برائیوں کی بارات لے کر گئے ہیں۔ اب پہنچ گئے بارگاہ مولا میں، نیکیاں کم پڑ گئی، ضرورت ہے نا ثواب کی، نیکیوں کی ضرورت ہے نا، اجر و ثواب کی ضرورت ہے نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ عطا فرما دیا، ہمیں سلیقہ عطا فرما دیا۔ دنیا والو، تمہارا مرنے والا گیا دنیا سے، پتہ نہیں کس عالم میں گیا، پتہ نہیں کس حالت میں گیا۔ اب تم قرآن کریم پڑھ کر، تم ذکر و اذکار کر کے، تم درود شریف پڑھ کر، تم غریبوں کو کھانا کھلا کر، تم غریبوں کو کپڑے پہنا کر، تم سردی میں ٹٹرنے والے غریبوں کو لحاف، کمبل اور سویٹر دے کر اپنے مرنے والے کو ثواب پہنچاؤ، ثواب پہنچاؤ۔ اور ایسا مت سمجھنا کہ ثواب صرف گناہگار مسلمان کو پہنچایا جائے گا، یہ مت سمجھنا کہ ثواب صرف ایک گناہگار ایمان والے کو پہنچایا جائے گا، نہیں، ثواب غریب نواز کو بھی پہنچایا جائے گا، ثواب غوث پاک کو بھی پہنچایا جائے گا، ثواب مدار پاک کو بھی پہنچایا جائے گا، ثواب صحابہ کرام کو بھی پہنچایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا اعلیٰ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صاحبزادے کو ثواب پہنچایا، اپنے صاحبزادے کو پیارے نبی نے، پیارے آقا علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، 6 مہینے کے تھے، کچھ روایات میں ہے 1 سال کے تھے، کچھ روایات میں ہے کہ 2 سال کے تھے، باقی 6 مہینے کے ہوں، 1 سال کے ہوں یا 2 سال کے ہوں،
ننھے معصوم بچے تھے نا، جی جی اور معصوم بچہ تو ویسے ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسے تو کہاں ہی معصوم جاتا ہے، معصوم کہاں ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، اور بچہ وہ بھی نبی کا بچہ، کیا بات ہے، بچہ وہ بھی رحمت دو عالم کا بچہ۔ ارے ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ نبی کے گھر کا بچہ بچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دیا، چاہے وہ بچہ نبی کے بچے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بچہ علی کے بچے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بچہ کربلا والوں کی شکل میں ہو، سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے محفوظ فرما دیا۔ ارے آیت تطہیر انہی کے لیے تو نازل ہوئی ہے، رب تعالیٰ نے تطہیر کی بشارت انہی کے لیے تو عطا فرمائی ہے، بے شک، یہ ہمارے تمہارے لیے کری ہے، یہ شبن بھائی اور جمن بھائی تمہارے لیے نہیں، یہ انہی کربلا والوں کے لیے، بے شک، یہ کربلا والوں کے ابا اماں کے لیے، پیارے نبی کے گھر والوں کے لیے ہے۔ تو پیارے نبی کا بچہ، پیارے نبی کا لاڈلا، پیارے نبی کا نور نظر، پیارے نبی کا شہزادہ، ایک تو ویسے ہی گناہوں سے پاک، ایک تو ویسے ہی معصوم، ایک تو ویسے ہی پاکیزہ، اوپر سے 6 مہینے کا یا 1 سال کا یا 2 سال کا اگر ہمارا اور آپ کا بچہ ہوتا تو بھی معصوم ہی ہوتا، تو بھی گناہوں سے پاک و صافی ہوتا، اور وہ تو نبی کا لاڈلا، نبی کا شہزادہ، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے 6 مہینے کے یا 1 سال کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے لیے تیسرے دن باقاعدہ اہتمام فرمایا۔ بے شک بے شک، تو کیا پتہ کرو، لوٹ پھر کر آ جاؤ کہ ایصال ثواب کرنا یہ کسی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق عطا فرمایا۔ بے شک، آج ہم محفل ایصال ثواب کر رہے ہیں، پیارے نبی کے فرمانے سے کر رہے ہیں، اور دیکھو میاں باتوں باتوں میں 1 بج گیا، 12:03 پہ بیٹھا تھا میں، اور 1:02 ہو رہے ہیں، 1 منٹ بچا ہمارا آپ کا، ہمارا اور آپ کا 1 منٹ بچا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ 3 باتیں بیان کروں گا، اور ابھی 1 بات بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، تینوں کر دوں گا تو یہ اگلی بار بلائیں گے نہیں ہوئی، یہ کہے جا رہے حضرت تو پیچھے نہیں چھوڑتے، نہیں، بس 5-10 منٹ، بس ایک بات اور سنو، ایصال ثواب کرنا، یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، جی جی، اور ایصال ثواب یہ مردے کے فائدے کے لیے ہے نا بات، یہ تو کنفرم ہے نا، یہ تو پکی ہو گئی نا بات۔ اب ایک بات یہ ہے کہ مردے کو ایصال ثواب کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اللہ، تو مر گیا، اور اگر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ کھانا کیوں بنتا ہے؟ کیا یہ کھانا مردے کو جاتا ہے؟ ہمارے یہاں مزاج ہے، ہمارے یہاں معمول ہے کہ جب فاتحہ ہوتی ہے گھر میں تو بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، بھئی مردوں کو کیا کیا پسند تھا؟ بولے مردہ گوبھی گوشت بڑے پسند سے کھاتا تھا، گوبھی گوشت پکے گا، بولے کباب بھی شوق سے کھاتا تھا، کباب بھی رکھے جائیں گے، بولے فرائی کا بھی بڑا شوقین تھا، بولے فرائی بھی رکھو۔ ایک بولا حضرت پان بھی بہت کھاتے تھے، ارے پان بھی رکھو، ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ کیا رکھا جاتا ہے یہ نہیں؟ یوسفی جی ہوتا ہے یہ نہیں؟ آپ بھی بتانا کیا کیا پسند کرتے ہو؟ میرا تو سب کو معلوم ہے۔ تو جو مرنے والے کو پسند ہوتا ہے نا، گوبھی گوشت پسند، شلجم گوشت پسند، فرائی پسند، کباب پسند، بولے یہ دال بھی بڑی پسند سے کھاتا تھا، دال بھی بناؤ تو دال بھی رکھی جاتی ہے، روٹی بولے تینوں روٹی کھاتا تھا، چپاتی، تندوری، ہاتھی سب رکھو۔
یہ اتنا کھانا رکھا جاتا ہے کیوں؟ یہ مردے کی پسند کا رکھا جاتا ہے کیوں؟ کیا مردے کو کھانا جاتا ہے؟ نہیں کیا یہ کھانا آپ قبر کے اندر کوئی سوراخ کر کے قبر کے اندر پہنچاؤ گے کہ لے بھئی تیرے پسند کے شلنم گوشت پکے کھا لے، تیری پسند کی بریانی آئیے کھا لے، ایسا ہوتا؟ نہیں، کھانا ملتا ہے ہمیں، کھانا ملتا ہے آپ کو، اور اس کھانے پر جو ثواب کیا گیا، جو قرآن کریم پڑھا گیا، جو تلاوت کی گئی، جو درود شریف پڑھا گیا، اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے، بے شک اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے. مردے کو پہنچتا. اب یہاں پر دیکھو ایک بہت باریک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اور بہت غور سے سننے کی ہے. اگر ذرا سا بھی آپ نے ادھر ادھر ہوگا نا بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بہت باریک بات بتاتا ہوں. انسان دو چیزوں سے بنا ہے. انسان دو چیزوں سے بنا ہے. کیا؟ ایک تو ہے جسم. ایک کیا ہے؟ ایک تو ہے بولو جسم اور ایک ہے روح. دیکھو بہت باریک بات ہے سمجھنا. ایک ہے جسم، یہ ہاتھ، پاؤں، پیٹ، سینہ، گردن، سر، یہ سب جسم کہلاتا ہے نا. یہ ہے جسم. اور ایک ہے روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے. اے بیٹا یہ دو چیزیں اگر جمع رہیں تو کیا کہلاتا ہے؟ انسان. کیا کہلاتا ہے؟ جسم اور روح اگر ملے رہے. اچھا اب جسم الگ ہو گیا، روح الگ ہو گئی. روح الگ ہو گئی. آپ کے ابا بیٹھے تھے، آپ آئے، کیا کہو گے آپ آن کر؟ ابا بیٹھے. کیا کہو گے؟ ابا بیٹھے. ابا کا انتقال ہو گیا. اب ابا کی میت رکھی ہوئی ہے. اب آپ آؤ گے کیا کہو گے؟ ابا لیٹے؟ نہیں، ابا کی میت رکھی ہوئی ہے، ابا کا جنازہ رکھا ہوا. ایک گھنٹہ پہلے ابا کے اندر روح موجود تھی، ان کے جسم کے اندر روح تھی. آپ آئے، کیا کہا؟ ابا لیٹے. ایک گھنٹے کے بعد جسم الگ، روح الگ. اب آپ آئے، کیا کہا؟ ابا کی میت رکھی ہوئی، ابا کا جنازہ رکھا ہوا. اب انسان نہیں رہا، اب میت ہو گئی. اب انسان نہیں رہا، اب جنازہ بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جسم اور روح جب ملے تب انسان ہوتا ہے. انسان کا جسم دنیا میں پیدا ہوا، روح عالم ارواح میں پیدا ہوا. جی بے شک. روح اس دنیا میں پیدا ہوئی، جسم اس دنیا میں پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں جسم عطا فرمایا. ہم پیدا ہو گئے، ہمارے جسم میں بڑھوتری ہوتی چلی گئی. ہم بڑھیا بڑھیا کھاتے رہے، جسم ہمارا بڑھیا ہوتا گیا. ایک بات بتاؤ، جسم کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ دل باغ کھانے سے، رجنی گندھا کھانے سے، تلسی کھانے سے. بولو رگڑ رگڑ جتنا رگڑ کے کھاؤ اتنے پہلوان بنو گے. ایسے ہی ہے نا؟ بولو بتاؤ بہن بھائی. جبھی تو حالت یہ ہے کہ کسی کو یہاں سے کہو کہ ذرا چلنا ہے کھجوری کے چوراہے تک، ابے یار گاڑی نکل لے یار. بغیر موٹر سائیکل سے کھجوری تک جانے کو تیار نہیں. اور اگر لے جاؤ
سانس اوپر نیچے کیوں؟ اسی لیے کہ یہ سارے پہلوان دل باغ والے ہیں، یہ سارے پہلوان رجنی گندھا اور تلسی والے ہیں، مگر جسم یہ رجنی گندھا تلسی دل باغ یہ کھینی کھانے سے نہیں طاقت میں آتا۔ آپ پہلوانوں سے پوچھو، اور آج کل جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، جو کسرت کرتے ہیں، ان سے پوچھو کیا کھاتے ہیں؟ دودھ پیتے ہیں، میوہ کھاتے ہیں، کاجو بادام کھاتے ہیں، چلغوزے کھاتے ہیں، بڑھیا بڑھیا مال کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھیا مال کھاؤ گے تو جسم طاقت میں آتا چلا جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی مال کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جسم دنیا کا ہے۔ جی بے شک، جسم دنیا میں پیدا ہوا دنیا کا ہے۔ جتنا کھاؤ گے مال، جتنے کھاؤ گے طاقت کی چیزیں، جتنا کاجو بادام دودھ اس کا استعمال کرو گے، جسم طاقت میں آتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ جسم بھی دنیا کا ہے اور یہ غذائیں بھی دنیا کی ہے، تو دنیا کی چیز کو دنیا کی چیز سے طاقت ملے گی۔ مگر ایک بات بتاؤ، روح تو دنیا میں پیدا نہیں ہوئی نا؟ روح اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے پیدا فرما دی، ہمارے جسم کو پیدا فرمانے سے پہلے ہماری روح کو پیدا فرما دیا۔ وہ بچہ کہ جو 2 سال کے بعد ہوگا، جو 10 سال کے بعد ہوگا، جو 50 سال کے بعد ہوگا، جو 100 سال کے بعد ہوگا، اس کی بھی روح آج موجود ہے۔ بے شک، جب وقت آئے گا تو وہ جسم لے کے دنیا میں آ جائے گا۔ تو روح اس دنیا کی نہیں ہے، جسم اس دنیا کا ہے۔ یہ جسم اس دنیا کا ہے، دنیا کی چیزوں سے اس کو طاقت ملتی ہے۔ روح دنیا کی چیز نہیں ہے، وہ روحانی ہے۔ تو اس کی طاقت کہے سے آئے گی؟ کاجو کھانے سے نہیں، بادام کھانے سے نہیں، دودھ پینے سے نہیں، مرغا کھانے سے نہیں، بلکہ روح کو طاقت ملے گی اللہ کا ذکر کرنے سے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ روح کو طاقت ملے گی قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، بے شک بے شک روح کو طاقت ملے گی صدقہ و خیرات کرنے سے، روح کو طاقت ملے گی روزہ رکھنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح دنیا کی چیز نہیں ہے، تو اس کی طاقت دنیا کی چیز سے نہیں ہے۔ یہ دنیا سے باہر کی چیز ہے تو اس کو طاقت بھی باہر کی چیز سے ملے گی۔ اب آخری بات پر آ جاؤ، دنیا میں پیدا ہوا جسم دنیا میں ہی ختم ہو گیا، آپ نے قبر میں رکھ دیا، جسم کا کام ختم، جسم کی کہانی ختم۔ اب نہ اس کو روٹی چاہیے، اب نہ اس کو چاول چاہیے، اب نہ اس کو بادام چاہیے، اب نہ اس کو کاجو چاہیے، اب نہ اس کو بکرا چاہیے، اب نہ اس کو بریانی چاہیے۔ کیا دنیا کی چیز جو دنیا میں ختم، مگر روح تو باقی ہے نا؟ روح تو ابھی موجود ہے نا؟ روح تو نہیں مری، روح کو تو موت نہیں آئی، روح تو ابھی زندہ ہے۔ اور جب روح زندہ ہے تو روح کو اپنا رزق بھی چاہیے۔ جب روح زندہ ہے تو روح کو اپنی خانہ پوری بھی چاہیے۔ اب جب تک ایمان والا دنیا میں تھا، نماز پڑھ کر اپنی روح کے رزق کا اہتمام کر رہا تھا۔ جب تک ایمان والا دنیا میں تھا، روزہ رکھ کر، قرآن کریم پڑھ کر، صدقہ و خیرات کر کے اپنی روحانی غذا کا اہتمام کر رہا تھا۔ اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کا جسم ختم ہو گیا، اب اس کا جسم مٹی میں مل گیا، اب وہ اپنی روح کے لیے غذا کا اہتمام نہیں کر سکتا، رزق کا اہتمام نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، کوئی نیک عمل اس سے نہیں ہو سکتا۔ دنیا والوں، رشتہ داروں، خاندان والوں، محلے والوں، عزیزوں، اقربا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ تمہارے عزیز کا جسم دنیا میں تھا، مٹ گیا، پانی میں چلا گیا، مٹی میں چلا گیا،
اب اس کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو چاول کی ضرورت نہیں ہے۔ کل تک ابا زندہ تھے، ان کا جسم تھا، تم انہیں روٹی کھلاتے تھے، تم انہیں بریانی کھلاتے تھے، تم انہیں اچھا اچھا مال کھلاتے تھے، تم انہیں پھل فروٹ کھلاتے تھے، کیونکہ ابا کا جسم تھا، وہ دنیا میں تھے۔ آج ابا کا جسم دنیا میں نہیں ہے، ان کی روح موجود ہے۔ گھر والوں، کل تک تم ان کے جسم کے لیے انتظام کرتے تھے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اب تم ان کی روح کے لیے انتظام کرو، اب تم ان کی روحانی غذا کا اہتمام کرو، اب تم ان کے روحانی رزق کا اہتمام کرو۔ اور روحانی غذا بریانی نہیں ہے، روحانی غذا کباب نہیں ہے، روحانی غذا فرائی نہیں ہے، روحانی غذا پھل فروٹ نہیں ہے، بلکہ روحانی غذا یہ ہے اللہ کا ذکر کرو، روحانی غذا یہ ہے اس کے حبیب کا ذکر کرو، روحانی غذا یہ ہے پنجتن پاک کا ذکر کرو، روحانی غذا یہ ہے اہل بیت کرام کا ذکر کرو، روحانی غذا یہ ہے اولیاء کرام کا ذکر کرو، روحانی غذا یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرو، روحانی غذا یہ ہے اپنے مرنے والے کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کپڑے پہناؤ، غریبوں کو سردی میں لحاف دو، غریبوں کو سردی میں کمبل دو۔ مسجد ہے تمہارے برابر میں، نمازیوں کے لیے پنکھا لگوا دو، نمازیوں کے لیے صفے بچھوا دو، نمازیوں کے لیے ٹیوب لائٹ لگوا دو۔ ارے اچھے کام کر کے، نیک اعمال کر کے اس کا ثواب اپنے مرنے والے کو بخشو، اس لیے کہ اب تمہارے مرنے والے کو جسمانی غذا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ اور روحانی غذا کا اہتمام ذکر سے ہوتا ہے، نماز سے ہوتا ہے، روزے سے ہوتا ہے، صدقہ و خیرات سے ہوتا ہے۔ اور وہ نہیں کر سکتا یہ کام، اب یہ کام تمہیں کر کے اپنے مرنے والے کے نام اشارے ثواب کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں اشارے ثواب کا یہ طریقہ اور یہ سلیقہ اس لیے عطا فرمایا۔ اپنے مرنے والوں کو بولو مت، یہ نہیں کہ مر گئے مردود جن کے ساتھ جہاں نہ کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے جیسا کیا ہوگا بھگتے گا، نہیں۔ وہ کل بھی ہمارے ابا تھے، آج بھی ہمارے ابا ہیں، وہ کل بھی ہماری اماں تھی، وہ آج بھی ہماری اماں۔ اسلام نے اگر اپنے ماں باپ، اپنے بڑے، اپنے گھر والوں کو دنیا میں ان کے رکھ رکھاؤ کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں ان کا خیال رکھو، دنیا میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، دنیا میں ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرو، دنیا میں ان کے اوڑھنے بچھونے کا انتظام کرو، تو اسلام نے ہمیں یہ بھی سبق عطا فرمایا ہے کہ جب وہ مر جائیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کی روحانی غذا کا بھی انتظام کرو، ان کے روحانی غذا کا بھی اہتمام کرو۔ وہ چلے جائیں دنیا سے، ان کے نام قرآن کریم پڑھتے رہو، ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ آج کی محفل پاک، یہ میلاد شریف ہو رہا ہے، یہ اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے، یہ دین کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ اللہ و رسول کے ارشادات سنائے جا رہے ہیں، یہ بزرگوں کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کر کے ہم مرنے والے کی روحانی غذا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے زندوں سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مردوں سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز دنیا میں رہیں تب بھی ہم ان کا خیال رکھیں، اور وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہم ان کا خیال رکھیں۔ یہی اسلام کا ہمیں دستور ہے، یہی پیارے نبی کا ہمیں فرمان ہے، اور یہی ہمارے دین نے ہمیں سبق اور ہمیں سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ رسالت میں نظر آ رہے تو